ڈالر کا کل ملا کے آپ سوچ لیں 1100 ارب کا پورا پیکج ہے جس کے اوپر یہ تمام گفتگو ہم روز کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کا 1/4 یعنی $250 ملین کی منی لانڈرنگ کے مجرم کا شریک جرم ہو، شامل گناہ ہو اور ابیٹر ہو، تو کیا وہ صادق اور امین ہے؟ یہ مقدمہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں دوسرا مقدمہ آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا ایک شخص جس کو امریکی عدالت میں 290 سال 2 سال نہیں 90 سال نہیں 290 سال کی سزا کا عندیہ دیا جا رہا ہو، 290 سال کی سزا، 65 سال عمر ہو اور 290 سال کی سزا کا عندیہ دیا جا رہا ہو، پاکستان کی عدالتوں سے نہیں، لندن کی عدالتوں سے نہیں، امریکہ کی عدالتوں سے۔ اور اگر کوئی شخص اس کا گارنٹر ہو، گارنٹور یعنی جب وہ پکڑا جائے، اس کو پولیس پکڑ لے تو وہ کہے کہ صدر پاکستان عارف نقوی کو فون کریں اور یا پرائم منسٹر آف پاکستان کو ٹیلی فون کریں، تو اگر کوئی شخص ایسے شخص کا گارنٹور ہو جس کو 290 سال کی سزا کا عندیہ دیا جا رہا ہو امریکی عدالتوں سے، تو کیا وہ صادق اور امین ہے؟ اور آخر میں وہی جو میں آپ سے ہمیشہ پوچھتا ہوں، یا وہ شخص جو اپنے بیٹی کی کمپنی میں ڈائریکٹر ہو، ڈائریکٹر کے طور پہ تنخواہ لے سکتا ہو مگر نہ لے، اور عدالتیں اپنے حکم میں لکھیں کہ اپنے بیٹے کی کمپنی میں تنخواہ لے سکتا تھا، اگرچہ نہیں لی مگر کیونکہ لے سکتا تھا اس وجہ سے وہ صادق اور امین نہیں ہے، کیا وہ صادق اور امین ہے؟ جو شخص 290 سال کی سزا کا مستحق جو شخص ہے، اس کا گارنٹور ہے، وہ صادق اور امین ہے؟ یا وہ شخص جو $250 ملین کی منی لانڈرنگ کو پروٹیکشن دیتا ہے، اس کا بیٹر ہے، کاغذ اپنے سائن کر کے سیل کر کے ثبت کرتا ہے کہ میں اس کا پروٹیکٹر ہوں اس منی لانڈرنگ کا، وہ صادق اور امین ہے؟ یہ بس میں مقدمہ چھوٹا سا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا آج کی اس پریس کانفرنس میں۔ کیوں ہمارے دوست خود ہی بلا رہے ہیں ہمیں کہ آئیے دوبارہ سے بتائیے؟ تو بلا رہے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، آپ کے توسط سے عوام کو بھی بتا دیتے ہیں کہ ہم کیا کیا رہے ہیں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا کوئی ذریعہ معاش نہیں، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ وہ 200-300 کنال کے گھر میں، جو آپ سب لوگ دیکھ چکے ہیں، پہاڑ پورا پہاڑ کی چوٹی پہ 250-200 کنال کے گھر میں رہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ان کا ذریعہ معاش نہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کون کہتا ہے ذریعہ معاش نہیں؟ یہ لیجئے 2012-13 میں عارف نقوی صاحب کے متعلق انہوں نے یہ کہا کہ عارف نقوی صاحب میرے 25 سال پرانے دوست ہیں اور میرے سپورٹر ہیں، میرے بینیفیکٹر ہیں، ہمیں پیسے دیتے ہیں۔ یہ انہوں نے کہا 2012-13 میں۔ 2018 میں اقتدار میں آنے کے چند ہی دن کے بعد پاکستان کے ہر اخبار کے فرنٹ پیج پہ عارف نقوی صاحب کی تصویر تھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ، جو آپ سب نے اپنے اخباروں میں لگائی، فرنٹ پیج پہ لگائی، کہ وزیر اعظم ہاؤس میں عارف نقوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور آدھی کابینہ بیٹھی ہوئی ہے اور کسی بڑے اہم معاشی معاملے کے اوپر ایک کانورسیشن ہو رہی ہے۔ اور 2018 میں ہی آپ نے لیڈ سٹوری اخباروں میں لگائی آپ لوگوں نے کہ with PM taking personal interest, the KE deal is soon going to be sealed، کہ وزیر اعظم کے اپنے انٹرسٹ لینے پہ جو
کے الیکٹرک ہے، اس کی ڈیل جو پچھلے 5 سال ہمارے دور میں رکی رہی، وہ اب ڈیل انشاءاللہ اللہ کے کرم سے اور دیگر کچھ نوازشوں سے جو شاید اللہ کی نہیں تھیں، کسی اور کی تھیں، اب یہ ڈیل ہو جائے گی۔ اب میں آپ کو بتاؤں یہ عارف نقوی صاحب کون ہیں؟ 2-3 دن سے تو ان کا تذکرہ چل ہی رہا ہے۔ یہ وہی عارف نقوی صاحب ہیں جن کو امریکہ کی عدالتوں میں اقتصادی معاشی جرائم کی پاداش میں، منی لانڈرنگ کی پاداش میں 290 سال کی سزا کا عندیہ دیا گیا ہے۔ 290 سال سزا بنتی ہے، انسان کی عمر کتنی ہے اللہ جانتا ہے، مگر ہمارے ہوش و حواس میں تو کوئی 290 سال کا انسان نہیں ملا۔ ایک شخص جو ایسے جرائم کر رہا ہو جن کی سزا 290 سال بنتی ہے، وہ شخص پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھا، اس شخص کے متعلق وزیر اعظم اس وقت کے عمران خان صاحب نے خود کہا کہ میرا 25 سال پرانا دوست ہے، صرف دوست نہیں بینیفیکٹر ہے، یعنی ہمیں پیسے دیتا ہے۔ اور یہ وہی ہیں، میں یاد دہانی کروا دوں، وہ کرکٹ کلب جس کی 2 دن پہلے ہم نے بات کی تھی، وہ کرکٹ کلب جو آکسفورڈ شائر میں کھولا گیا، کس لیے کھولا گیا؟ کہ کالا دھن، بلیک منی، اللیگل پیسہ جو پاکستان میں نہیں آ سکتا، اس کو لانڈر کرنے کے لیے، جس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں، کالا دھن سفید کرنے کی ایک طریقہ کار کے لیے پہلے ایک زمین لی گئی آکسفورڈ شائر میں، وہاں پہ ایک کرکٹ کلب کھولا گیا، اس کرکٹ کلب میں T20 بنایا گیا، تضحیک انگیز نام رکھے گئے کرکٹ ٹیموں کے، پاکستان کے لوگوں کا، پشاور بالخصوص اور فیصل آباد کے لوگوں کا ٹھٹھا لگانے کے لیے تضحیک آمیز نام، جو ہمیں اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو شاید ہم لے بھی نہ سکیں، رکھے گئے، اور اس کرکٹ ٹیم کے اوپر مہمان خصوصی تھے عمران خان صاحب، اور مقصد یہ تھا، اور وہ جو اخبار میں آیا ہے فائنینشل ٹائمز میں، اس میں لکھا ہے اسپورٹس اینڈ ڈرنکس، کہ یہاں پہ اسپورٹس اور مشروبات یہاں پہ پیش کیے جائیں گے، عمران خان صاحب اس کی صدارت کریں گے، اور یہ اللہ کے لیے، یعنی فلینتھرپی کے لیے، یعنی خیراتی کاموں کے لیے یہاں پہ پیسے اکٹھے کیے جائیں گے۔ اور یہ وہ طریقہ کار تھا جس کے ذریعے کالا دھن، اللیگل منی لانڈر کیا گیا اسکیم کے ذریعے، اور وہ تمام پیسے پاکستان بھیجے گئے کس کے اکاؤنٹ میں؟ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں۔ یہ ہیں وہ شخص عارف نقوی صاحب جن کو 290 سال کی سزا کا عندیہ دے